دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ہاں وہی میں کہہ رہا تھا کہ یار میں نے میں دراصل بریلوی جو جی میں اہل حدیث نہیں ہوں، جی تو میں نے نا بنیادی تعلیم پڑھی جی تو غوث اعظم تو اس میں لکھا تھا نماز پڑھنے کا، تو غوث اعظم کی جب کتاب پڑھا ہوں تو وہ رفع دین سینے پہ ہاتھ وہ آیا تو میں اس لیے ان سے فون لگایا۔ نہیں اصل میں وہ جو گنجت الطالبین اس کا ترجمہ جو ہے دارالسلام نے بھی کیا ہے، اہل حدیث والوں نے، اور جو ہے سنیوں نے بھی کیا ترجمہ، اور وہ عربی میں جو گنجت الطالبین جو غوث اعظم کی کتاب ہے وہ عربی میں ہے۔ اس کا صحیح اور پرانا ترجمہ جو قدیم جو لوگوں نے کیا ہے وہ آج سے 50 سال پہلے ہی ہو چکا تھا، جو ابھی نعیمیہ کتب خانہ سے چھپا ہے، جس کو رضا بکو بھی کہتے ہیں، دلی والوں میں چھپا ہے۔ اس میں یہ بات لکھا ہے کہ وہ جو ہے تحت السرہ نام باندھتے تھے یا فوق السرہ علی صدر کے الفاظ موجود نہیں ہے، وہ دارالسلام اہل حدیث والے کا جو مکتب ہے جو سعودیہ اور جو ہے کہا کہ انہوں نے وہ اپنے طرف سے بڑھا دیا ہے، اور یہاں تک کہ جو ہے انہوں نے نیت غوث اعظم نے جو کہا تھا نیت اگر کرے ہو تو زبان سے اقرار کرنا بہتر ہے اور دل میں بھی نیت کرے، تو زبان سے کرنے والے کو لفظ بھی انہوں نے حذف کر دیا ہے اس کو۔ سنیے نا، یہ میرے کو آپ ذرا ایک بات بتا دیجیے حضرت، یہ اپنے زبان سے نیت کرنے کا کون سا ملے گا؟ زبان سے کرنے کا نیت، ارے تو حدیث نہیں آپ کو بہتر ہوگا۔ نہیں ہاں کیسے آپ نے کہا، امام حمیدی نے سب سے پہلے امام بخاری نے ان سے انما الاعمال بالنیات، ہاں ٹھیک ہے، مومن جو ہے عمل کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ نیت پر ہوتا ہے، تو نیت اگر کر لی جائے تو زبان سے کہہ لیا جائے وہ بہتر ہے، یہ نہیں کہا کہ سنت واجب ہے، اگر زبان سے کسی چیز سے اگر کہہ لیا جائے تو غوث اعظم نے بھی بنیت الطالبین میں ہی یہ اس بارے میں ذکر کیا ہے، اور یہاں تک غوث اعظم نے نہیں، غوث اعظم ہی تنہا نہیں ہے، کئی محدثین نے، سعد الدین تفزانی ہو گئے، امام طحاوی ہو گئے، شرح معنی الاثار ہو گئی، طحاوی ہو گئی، فقہ الاکبر ہو گئے، شرح فقہ الاکبر ہو گئی، دیگر کتابوں میں یہی بات لکھی ہے اگر زبان سے کہہ لیتا ہے تو کافی ہے، اگر نہ بھی کہے دل میں نیت کر لے تو کافی ہے۔ تو یہ سنیے نا، یہ جو زبان سے نیت کرنے کا ہے اپن بولتے ہیں، مطلب یہ نا میں نیت کرتا ہوں ظہر کی 4 رکعت، یہ نیت بول رہے نا آپ؟ تو اگر زبان سے یہ بھی نیت ہو، کوئی بھی نیت ہو، جگہ دل میں بھی نیت کر لے تو دل میں نیت ہو جاتی ہے۔ نماز عربی میں ہے، یہ اردو ہے یار، تو اس سے تو آپ کیا عربی میں نماز، آپ کیا اردو میں جو ہے عربی میں جو ہے نماز کہتے ہیں؟ اب عربی میں نیت سنائیے ذرا سے مجھے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز۔ ہاں تو شیخ میں وہی کہہ رہا تھا جی کہ آپ ذرا قرآن حدیث کا میرے کو نمبر دے دیتے تو میں دیکھ لیتا، میں تحقیق کر رہا ہوں۔ جی تحقیق کر رہے ہیں تو اس میں کیا بات ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، آپ سینے پر ہاتھ باندھنے کی آپ جو پوچھ رہے تھے، ہاں وہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کا ہاں سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی صحیح مرفوع حدیث موجود ہی نہیں ہے، ایسا البتہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، ایسا ہاں حضرت وائل بن حجر سے موجود ہے، وضع یمینہ فی الصلاۃ تحت السرہ، یعنی کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ انہوں نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، تحت السرہ رکھا۔ وعلیکم السلام۔ ہاں اللہ کا کرم ہو، خیریت ہے گھر، تو انہوں نے اپنا جو ہاتھ جو ہے ناف کے نیچے باندھا، اور جو ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی صحیح مرفوع حدیث موجود نہیں ہے، اور جتنی بھی حدیث موجود ہے وہ سب کے سب ضعیف ہے، جس کے بارے میں عبد الرؤوف نے اپنی کتاب میں جو ہے شرح تعلیق الرسول کے اندر اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کو ضعیف قرار دیا انہوں نے، ایسا ہاں انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے اسے، اور کہا یہ ضعیف الجدت ہے، یہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث صحیح سے ثابت نہیں ہے، اس میں 2 راویوں کے اوپر جرا باندھا نہ ہی بغل میں کوئی صحیح حدیث مرفوع ثابت نہیں ہے، البتہ صحیح حدیث جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں ثابت ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے والی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، رہتی دنیا تک میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس صحیح حدیث ہو تو مجھے دکھا دیں، اور میں آپ کو ایک حدیث نہیں دکھاؤں گا، 2-3 آپ کو حدیث دکھا دوں گا، جس میں سے 2-3 سند ایک حسن ہے، ایک صحیح ہے، اور اس میں سے کچھ ضعیف بھی حدیث موجود ہے، اور آپ کے پاس ضعیف بھی نہیں ہے۔ ہلو جی یہ جو عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھتی اس کا کیا؟
عورتیں جو سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجموع الجوائز کے اندر عورتوں کے لیے منفرد حکم دیا. عورتوں کی نماز الگ ہوتی ہے، عورتوں کا پہناوا الگ ہوتا ہے، عورتوں کے اوپر جو ہے جوبن ہوتا ہے. نہیں نماز تو ایسی نہیں نا. نہیں نماز نہیں ہے، نماز کا مختلف طرح کا ہے. مصنف ابن عبد الرزاق میں ہے اور جو ہے کیا نام ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، مجموع الجوائز کے اندر ہے. امام حیثمی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عورتوں کو جو باندھا جاتا ہے وہ ان کو اس لیے باندھا جاتا ہے کہ ان کے پورے طریقہ ان کی نماز کو منفرد قرار دیا ہے، کیونکہ وہ اور عورتوں کے احکام آدمیوں کے اوپر لازم نہیں ہوتے ہیں. کیونکہ عورتوں کے اوپر عورتوں کے اوپر احکام نازل نہیں. عورتوں کے اوپر سونا چاندی جائز ہے، تو کیا آدمی بھی پہننے لگے گا؟ عورتوں کے اوپر تو عورتوں کے اوپر سلوار جمپل پہنتی ہیں، بال کو بڑے رکھتی ہیں، تو آدمی سینے سے کندھوں سے نیچے بال رکھے اور سونے سے. یہ وہ دین تھوڑی ہے، نماز تو دین ہے نا. تو وہ بھی تو دین ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اپنی جو ہے عورتوں کے لیے حق ہے یہ شریعت میں. آپ پہلے پوچھ کے تو آؤ کہ اپنے آدمیوں کے لیے جو ہے زینت کرے، بال بڑے ہونا چاہیے، اتنی خوبصورت ہونا چاہیے. آپ تو پڑھو، یہ دینی میں داخل ہے. غیر محرم کے لیے کروائے گی تو ناجائز ہو جائے گا، اپنے محرم کے لیے کرے گی جائز ہو جائے گا. وہ دینی تو ہے، اور کیا ہے؟ وہ دین نہیں تو کیا ہے؟ یہ دین سے الگ ہے. تو اچھا یہ وہ جان دو دین، وہ اس کو جان دو بہادر کو. یہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے کوئی عورتوں کی حدیث دے دیتے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی تو بہتر ہوتا. سینے پر ہاتھ باندھنے کی میں آپ کو جدی بہت حدیث دے دوں. ہاں تو آپ نے کوئی حدیث بھیج دیجیے. کیا عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی وہ؟ ہاں بہت سے. دیکھو یہ ہوتا ہے یہ عقل مندی. ہاں. اور عورتوں کی نماز بھی منفرد ہوتی ہے. وہ عورتیں پوری طرح سے نہیں کرتی کیونکہ ان کے لچک ہوتا ہے، جو ابھار ہوتا ہے. اس وجہ سے جو ہے عورتوں کی نماز بالکل منفرد ہوتی ہے. عورتوں کے روپٹے باندھنے کا طریقہ رسول اللہ نے عطا فرمایا. اگر وہ آدمی کی مثال ہو جائے گی تو پھر آدمی عورت کی نماز میں فرق کیا ہو جائے گا؟ آدمی عورت میں فرق ہی نہیں رہے گا. جب آدمی کے لیے حکم منفرد نہیں ہوں گے، ایک ہی ہوں گے، تو پھر آدمی عورت کی صحبت میں چلیں گے. پھر تو آپ کو خود نہیں معلوم، آپ نے اتنا علم نہیں ہے آپ کے پاس. آپ نے تحقیق پتہ نہیں کہاں سے کر لی آپ کو کہ آپ عورتوں آدمی کی نماز کو ایک قرار دے رہے ہیں. یہاں تک کہ 1400 سال کسی نے قرار ایک نہیں دیا. ایسا ایسا کیا؟ ایسا ہے ہی نہیں. لگ رہا ہے آپ جو ہے ایجوکیٹڈ نہیں ہے. آپ کو چاہیے پہلے اچھے سے تحقیق کریں، پھر اچھے سے تحقیق کریں. جب 3 مرتبہ تحقیق آپ کی مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد میں آپ آئیے. میں جب بھی تحقیق کر رہا نا، میں نے صحیح بخاری کھولا، ترمذی، مسلم کھولا، تو وہاں سینے آپ نے کئی صحیح بخاری ہی حدیث ہے. حدیث تو 10 لاکھ ہے. بخاری پہ یار حدیث جناب، ہر حدیث میں بخاری مسلم میں تھوڑی نا ہے. ہر حدیث کوئی امام طبرانی کی کتاب میں ملتی ہے، امام حمیدی کی کتاب میں ملتی ہے. قرآن کے بعد جو کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے. تو قرآن کے بعد صحیح بخاری، تو بہت سے عمل صحیح بخاری سے ثابت نہیں ہے، تو کیا کرو گے؟ ارے اس کا علم کا اجماع ہے، اس میں ضعیف حدیث نہیں ہے. اس میں تو ضعیف حدیث نہیں ہے، تو اس میں کیا ہوا؟ الحدیث المختارہ ہے، اس میں بھی تو صحیح حدیث ہے. تو اب اسی لیے میں آپ سے آپ بتاتا ہوں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے صرف بخاری مسلم کا شکل دکھایا. اتنی حدیثیں میں آپ کو بتاؤں گا نا. سعودی عربیہ نے مکتبۃ الشاملہ چھاپا ہے، جس میں کم سے کم 5 لاکھ سے بھی زیادہ حدیث ہیں. مسند احمد بھی ہے، مسند حمیدی بھی ہے، سنن دارمی ہے، مسند موصلی ہے، مسند دارقطنی ہے. بتا دینا پھر. تو مسند احمدی ہے، بہت سی حدیث ہے. میں نے آپ کو بتایا نہیں؟ ہاں میں نے آپ کو کیا مجموع الجوار مصنف ابن عبد الرزاق میں حدیث موجود ہے جو رسول اللہ کے لیے منفرد حکم ہے. وہ ضعیف راوی تھے. کون ضعیف راوی تھے؟ عبد الرزاق ضعیف راوی ہیں. ہاں عبد الرزاق جانتے ہو کون ہے؟ امام بخاری کے دادا استاد ہیں. ہاں امام بخاری کے سیر اعلام النبلہ میں امام ذہبی فرماتے ہیں، یہاں تک کہ لسان المیزان میں امام حجر عسقلانی فرماتے ہیں، امام جوزی فرماتے ہیں، امام مزی فرماتے ہیں. یہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں. اور خود جو ہے امام مسلم نے عبد الرزاق سے صحیح مسلم میں بہت سی روایتیں لے کے آئے ہیں. یہاں تک کہ جو امام بخاری نے عبد الرزاق سے حدیثیں لی ہیں. آپ کو آپ بخاری پڑھے تو عبد الرزاق کو نہیں دیکھا؟ اخبرنا عبد الرزاق. مسند امام حمیدی جو تھے وہ بھی امام بخاری کے استاد تھے. تو ضعیف راوی کیسے ہو گئے؟ ضعیف راوی کی کیا امام بخاری اپنی کتاب میں ان کو جگہ دیں گے؟ وہ تو ان کے دادا استاد ہیں. اپنے دادا استاد سے اہل علموں کا اجماع ہے اس پر. کس کے اوپر اجماع ہے؟ عبد الرزاق پر. کیا تو آپ تو پھر امام بخاری کو اجماع نہیں معلوم تھا. امام بخاری اہل علم سے الگ تھے، انہوں نے اپنے دادا استاد کی حدیثیں امام بخاری میں جمع کی. صحیح بخاری مسلم میں جو جمع ہے، عبد الرزاق کی حدیثیں جمع ہے، اور ابو بکر ابن ابی شیبہ کی حدیثیں جمع ہے. ارے یار پتہ نہیں کیسے بات کرتے ہیں آپ جناب. آپ کی تحقیق نہیں ہے، خالی آپ لوگ سنتے ہیں. ویڈیو کلپ دیکھ کے علم نہیں حاصل ہوتا ہے. اس کے لیے بھائی وقت کھپانا پڑتا ہے، حدیث کا دیکھنا پڑتا ہے. سنیے نا. ہلو میں آپ کو تھوڑی دیر سے کال کروں کیا؟ میں تھوڑا کام کر رہا تھا. تو آپ کے پاس کوئی اور سوال ہے؟
नहीं नहीं, यही सवाल था। हाँ तो फिर आप सीख के आइए ना, आपकी तहकीक इतनी मुकम्मल नहीं है। अभी 1400 साल पहले किसी मसलक ने ये कहा ही नहीं कि जो है और आदमियों को सीने पर हाथ बांधना चाहिए। अलियाज़ुबिल्लाह, ये गैर मुकल्लिद ऐसे ही फिरका है जिन्होंने ये हद तक की कह दिया कि सीने पर हाथ बांधना चाहिए। तो अबू हनीफा किसके मुकल्लिद थे? हाँ, अबू हनीफा किसके मुकल्लिद? इमाम आजम अबू हनीफा खुद मुस्तहिद मुतलक थे। हाँ, तो वो मुकल्लिद किसके थे? हाँ, मुकल्लिद वो किसी के नहीं थे, वो मुस्तहिद तो वो तो गैर मुकल्लिद। मुकल्लिद हुए ना, कैसे गैर मुकल्लिद हुए? वो तो किसी तकलीफ कैसे? हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखा आपने? अच्छा। राय तो सुनो, हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखा था। हजरत अनस जो थे वो साहबी रसूल थे, और हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्दों इमाम अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्दों में से आते थे। आपका अगर शागिर्द देखा जाए तो आप अपने वक्त कितने मुस्तहिद मुतलक बने थे कि इमाम शाफई फरमाते थे कि अरे इमाम अबू हनीफा का पहाड़ को अगर सोना साबित कर दें तो उनके पास इतने दलाइल है वो सोना साबित कर देंगे। आप बताइए, तो वो उन्होंने मुस्तहिद मुतलक थे। फिर उनके जो है शागिर्दों ने उनसे जो है हदीसें बयान की और फिक को मुदव्वन किया इमाम आजम अबू हनीफा ने। तो इनमें फिक को उजागर कहा ना क्या, जो सही हदीस आ जाए वही मेरा मजहब है। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैहि के वक्त में जितनी भी हदीसें आपने मसले को इस्तेमाल किया वो सब के सब सही थी, क्योंकि वो खैर कुरून का जमाना था। इमाम आजम अबू हनीफा ताबई में से हैं, और उनके वक्त में ये सब दजलबाजी नहीं होती थी। जितने भी आपके इजमा, जितने भी आपने मसले मसाइल को अखज़ किया है कुरान और हदीस से, वो सब के सब जो है सही हदीस से और सही हसन रिवायत से मौजूद है, ना कि कोई ज़ईफ़ रिवायत उसमें मौजूद नहीं है। ये तो बाद में बहस चली है, ये तो इमाम अबू यूसुफ के दौर में बाद में आई है, इमाम मुस्लिम के वक्त में आई है कि फला उसको रावी अगर चेक किया जाए तो उसको पूछा जाए वो रावी कौन है, उसका उस्ताद कौन है। कोई ऐसा तो नहीं कि शैतान उसके रूप में आके हदीस बयान कर देता है। उससे पूछो हदीस सुनी तो उसने किससे सुनी हदीस, क्या उसके वक्त में बचपन में मौजूद था? ये बाद में होना चालू हुआ। इमाम आजम अबू हनीफा रहीमुल्लाह के वक्त में ऐसा नहीं था मामला। अच्छा, हाँ, आपको यही नहीं मालूम है? इमाम बुखारी अल मुतवफ़ा जो है 196 हिजरी वो पैदा हुए थे। अल मुतवफ़ा 257 8वीं में लास्ट में इंतकाल आपका फरमाया। उस वक्त में तो अस्मा और ये सब मुहद्दिसीन ने उसूल बयान फरमाया है, क्योंकि उस वक्त हदीसें बहुत गली जाती थी। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमको आपको लगाता हूँ थोड़ी देर से। हाँ, तो आप कहाँ रहते हैं? मैं नासिक में रहता। हाँ, तो नासिक में रहते हैं तो आप तहकीक करिए ना इस बारे में। आप ऐसे थोड़ी ना आपको कह देंगे कि औरतों को हुक्म अलग होता है, आदमियों को हुक्म अलग होता है। आदमियों का हुक्म औरतों में शामिल है, तो फिर आदमी औरतों में फर्क ही क्या रहेगा? फिर वो भी बाजार पे घूमेगी जाकर शादी साथ में तुम्हारे, वो भी जो है साथ में जाकर तुम्हारे जो है घूमेगी, वो भी सब कुछ करेगी। उसको भी जैसे आदमी 4 शादी करता है तो औरतें भी जो 4 मर्द रखेंगी। तो इस तरह ये सब दीन को पामाल मत करिए कि आदमी औरतों को फिर हुक्म क्या होता है। हजरत मैं ट्रैफिक में हूँ, थोड़ी देर से लगाता हूँ। हाँ चलो ठीक है, लगाना।